اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 3 رکوع کی تلاوت اور ترجمہ تفسیر ہم نے سیکھ لی ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4۔ رکوع نمبر 4 میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے متعلق ذکر ہے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 4 ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ جتنے نئے سننے والے ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم اس سبق میں اس چینل پر تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں آسانی سے۔ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں جانتے، سیکھنا چاہتے ہیں اللہ کے کلام کو، تو آپ کے لیے یہ بہترین موقع ہے، اور گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں آتا۔ اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس کو سمجھنے کی اللہ کے کلام کو کوشش کریں، اللہ کی طرف سے مدد ہوگی انشاءاللہ۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها۔ یہاں تک لفظی ترجمہ دیکھیں۔ واو کا معنی ہوتا ہے اور اذ کا معنی ہوتا ہے جب، قال کا معنی اس نے کہا، وَإِذْ قَالَ اور جب کہا، ربک تیرے رب نے، للملائکۃ فرشتوں سے، ملائکہ سے جب فرمایا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل بے شک میں، انی کا معنی بے شک میں، جاعل جعل کا معنی ہوتا ہے بنانا، جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، فی الارض زمین میں، خلیفہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کہا جاتا ہے نائب کو۔ قالوا کہنے لگے وہ سب کے سب، کون؟ فرشتے کہنے لگے، اتجعل حمزہ استفہام سوال کے لیے آتا ہے، کیا، تجعل تو بنائے گا، فیہا اس زمین میں، من یفسد فیہا اس زمین میں بنائے گا اس کو جو فساد کرے گا، فسد یفسد فساد مچانا، فیہا اس زمین میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء اور خون بہائے گا۔ آگے آیت مکمل کر کے ترجمہ کر کے پھر اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء خون، کیا فرمایا فرشتوں نے کہ زمین میں فساد کرے گا، اور یسفیکو بہائے گا، دماء خون، دماء جمع ہے دم کی، دم کہا جاتا ہے خون کو، خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ اور نحن ہم، اور ہم، نُسَبِّحُ تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ تیری تعریف کے ساتھ، حمد کہا جاتا ہے حمد کو، تعریف کو، بِحَمْدِكَ تیری تعریف کرنے کے ساتھ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں تیری، قدس یقدس تقدیس بیان کرنا، پاکی بیان کرنا۔ فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا، قال کہا اللہ تبارک و تعالی نے، انی اعلم میں جانتا ہوں، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 30 تھی۔
اب اس کی تفسیر سمجھیں گے، پھر آتے ہیں آیت نمبر 31 کی طرف۔ دیکھیں، آپ سب جانتے ہیں کہ جتنی بھی عقل رکھنے والی مخلوقات ہیں ان میں 3 مخلوقات اہم ہیں، باقی جو مخلوقات ہیں وہ عقل نہیں رکھتی، دماغ نہیں رکھتی، احکام کی مکلف نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے فرشتوں کو، نورانی مخلوق ہے، نور سے بنی ہوئی ہے، دوسری مخلوق ہے جنات کی، اور تیسری مخلوق ہے انسان کی۔ یہ 3 مخلوقات جو ہیں ذوی العقول ہیں، عقل رکھنے والی مخلوقات ہیں۔ باقی جو جانور ہیں، چرند پرند ہیں، ان کو اتنی عقل دی گئی ہے کہ وہ اپنے پہچان سکیں اپنی ہم جنس پرندوں کو، ہم جنس جانوروں کو، چارے کو، پانی کو، اور وہ اس بات کو سمجھ سکتے، اتنا ان میں شعور ہے۔ باقی شریعت کی پیروی کرنا اور نظام کائنات کے بارے میں علم رکھنے والی جو مخلوقات ہیں وہ 3 ہیں۔ فرشتے ہیں جو نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جو کہ معصوم ہیں، ان میں گناہوں کی کوئی وہ رمق نہیں ہے، وہ گناہ نہیں کرتے۔ جو رکوع میں ہیں وہ قیامت تک رکوع میں، جو سجدے میں ہیں وہ قیامت تک سجدے میں، وہ عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور جو جنات ہیں وہ شعلے سے بنائے گئے ہیں، آگ کے شعلے سے ان کی پیدائش ہے، آگ سے پیدائش ہے، اور ان میں شر ہی شر ہے، یعنی شر اور فساد ان میں انتہا کا غالب ہے۔ وہ اپنے شر پر کنٹرول نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، اس میں اتنی شر ہے، فساد ہے، اس لیے جنات میں بہت ہی زیادہ شر اور فساد۔ اور فرشتے جو ہے نورانی مخلوق، اور انسان کے اندر دونوں عنصر ہیں کہ شر فساد کا بھی ہے اور اس کے ساتھ فرمانبرداری کا بھی ہے، نورانیت کا بھی ہے، دونوں پہلو اللہ نے رکھے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 3 مخلوقات ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا جو اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کرتے، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو شہوت ہوتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی لالچ ہے، حرص ہے، اور نہ ہی کبھی وہ اپنی عبادت سے تھکتے ہیں۔ دوسری مخلوقات ہے فرشتوں کے بعد اللہ نے جو پیدا کیا وہ جنات کو۔ جنات نے اللہ کی وہ خاص عبادت نہیں کی کیونکہ ان میں وہ نافرمانی کا اور وہ شر و فساد کا عنصر غالب تھا، زیادہ تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا اور اس زمین کی نیابت انسان کو دینے کا ارادہ کیا کہ اس زمین میں بھیجا جائے گا اور یہ زمین کا جو نظام ہے یہ انسان چلائے گا، اور انسان زمین میں اللہ کا نائب ہو کر جائے گا، خلیفہ ہو کر جائے گا۔ اللہ نے جب اس بات کا ارادہ کیا اور اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی، فرشتوں سے مشورہ لیا نہیں بلکہ ان کو اس بات کی اطلاع دی۔ انسان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو فرشتوں کے سامنے رکھا۔ یہ ایک مشورہ نہیں تھا، مشورہ لینے کی ضرورت اس کو پڑتی ہے جس کو اپنا علم ہو، اس کے باوجود کچھ چیزوں کا علم نہ ہو تو وہ دوسروں سے رائے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات علام الغیوب ہے، غیب جاننے والی ہے، سب سے بڑا علم اللہ کے پاس ہے، تو اللہ کو فرشتوں سے مشورہ لینا نہیں تھا بلکہ مقصود یہ تھا کہ فرشتوں کو اس بات کی اطلاع دی جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ فرشتے جو ہے سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی علم والی ذات اللہ تبارک و تعالی پیدا نہیں کریں گے، ہم بہت ہی فرما بردار ہیں، نورانی ہیں، اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، تو ہم سے کوئی افضل ذات جو ہے پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بھی ان کے سامنے ظاہر کرنا چاہا کہ یہ جو مخلوق ہے انسان، یہ علم میں تم سے زیادہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر وہ اعمال میں زیادہ ہو گئی تو وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، انسان جو اللہ کی فرما برداری کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے سامنے کہا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، مسلمان ہیں، اور ہم یہ مانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان، سب سے ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، جو اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور سب سے پہلے انسان تھے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں، جانتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں انسان پہلے بندر تھا تو ان کے بڑے انہی اعتبار سے ہوں گے۔ بہرحال ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کے سامنے عزت کا سجدہ کرو، عظمت کا سجدہ کرو۔ یہی ذکر ان آیتوں میں بھی آئے گا۔ اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، نائب، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کہنے لگے فرشتے کیا آپ بنائیں گے اس زمین میں وہ جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟
وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور انسان جو ہے خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اے اللہ ہم جو ہے تسبیح کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں. تو فرشتے کہنے لگے جب ہم اتنے فرما برداری کر رہے ہیں، ایسی مخلوق موجود ہے، تو پھر وہ ایسی مخلوق پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو خون بہائے، خون ریزی کرے؟ فرشتوں کو کیسے پتا چلا کہ انسان جو ہے خون ریزی کرے گا؟ تو دیکھیں اللہ نے ساری بات ان کو واضح کر دی تھی کہ انسان ہے، اس میں یہ عنصر ہیں، خون فساد کرنے کا بھی عنصر ہے، شر کا بھی عنصر ہے، اور اسی کے ساتھ ان میں یہ مادہ بھی ہے کہ وہ فرما بردار بنیں گے اور اچھے اچھے فرما بردار بنیں گے. دونوں چیزیں اللہ نے انسان میں رکھی، اسی لیے اللہ نے انسان کو افضل قرار دیا کہ دونوں چیزیں اس کے اندر ہیں، اور جو کہ فرشتوں کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں، جنوں کے اندر دونوں چیزیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں. اسی طریقے سے فرشتے کو یہ احساس نہیں ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے تھکاوٹ کیا ہوتی ہے، شہوت، لالچ، حرص، تکبر کیا ہوتا ہے، فرشتے کو نہیں تھا پتہ. اللہ نے انسان میں یہ ساری چیزیں رکھ کر اس کا امتحان کرنا چاہا، اور فرشتے نے یہ سمجھا کہ زمین کی جو نیابت ہے وہ ہمیں بھی مل جائے کہ ہم بھی سنبھال لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ زمین کے اندر جو چیزیں ہیں اللہ نے بنائیں وہ انسان کے مطابق تھیں. فصلیں پیدا ہونا، برسات کا ہونا، ان کا اپنا انسان کو کمانا، کھانا پینا، یہ فرشتوں سے چیزیں تعلق نہیں رکھتی تھی. تو اسی لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور اس بات کو اللہ نے واضح بھی کیا. آگے اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر بھی اللہ نے ان کے سامنے بطور مثال حضرت آدم علیہ السلام کے علم کی ایک مثال دی اور اس کو واضح کیا. اسی کے ساتھ جو میں نے آپ کو کہا کہ فرشتے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ کوئی علم والی ذات اللہ تبارک و تعالی پیدا نہیں فرمائیں گے، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی اور نہیں ہم کرتے ہیں. جب بھی آپ تفسیر پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو جو سمجھا رہا ہے اس پر ایک اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ کبھی بھی علم والا انسان اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرے گا. یہ ایک روایت ہے. تفسیر ابن جریر میں صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کی صراحت منقول ہے کہ فرشتے اس بات کا ذہن رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کوئی افضل یا علم والی جو ہے مخلوق پیدا نہیں کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو ایسا علم دیا ہے. اب اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہوگی. آیت نمبر 30 مکمل ہوئی. آیت نمبر 31 پڑھیں گے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عظمت کو علم کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اللہ نے اس کو علم عطا فرمایا ہے. اور اسی کے ساتھ آیت نمبر 30 میں ہمیں یہ معلوم ہوا خلیفہ، کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ قرآن میں بتایا ہے. خلیفہ کہا جاتا ہے نائب کو، یعنی اس کا اپنا حکم نہیں چلتا، بلکہ اس کے آقا اور مالک کی طرف سے جو خلیفے کو حکم آتا ہے وہی صادر کیا جاتا ہے، کہ حکم اس پوری کائنات میں زمین میں اللہ کی طرف سے آئے گا. اللہ کا خلیفہ انسان اس کو دنیا میں نافذ کرے گا، یعنی اس دھرتی پر، زمین پر اللہ کا ہی حکم چلے گا، اور نافذ اللہ کا جو نائب ہے خلیفہ انسان کرے گا. جن انسانوں میں اللہ کے محبوب برگزیدہ انسان بھی تھے، انبیاء کرام جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا، انہوں نے آ کر شریعت کو نافذ کیا. تو اسی اعتبار سے دنیا میں انسان اللہ کا خلیفہ اور نائب ہوا. آیت نمبر 31 دیکھیں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالی نے علم کے ذریعے انسان کی عظمت کو ظاہر کیا. وَعَلَّمَ، اور سکھلایا. علم یعلم کا معنی ہوتا ہے سکھلانا، جیسے کہ سورۃ الرحمن کی دوسری آیت میں الرحمن علم القرآن، کہ اللہ نے قرآن سکھلایا. تو فرمایا وعلم، سکھلایا آدم کو الاسماء کلہا، تمام نام. الاسماء کہتے ہیں نام کو، کلہا تمام چیزوں کے سب نام سکھلا دیے. ثم، پھر عرضہم،
پیش کیا ان کو، وہ جو چیزیں تھیں جن کے نام سکھلائے اللہ نے پیش کیا ان کو، علی الملائکتی فرشتوں پر، فقال پس اللہ نے فرمایا انبئونی اے فرشتوں مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، یعنی یہ کیا چیزیں ہیں، باسمائی ان چیزوں کے نام بتاؤ، ہاؤلائی یہ چیزیں، باسمائی ہاؤلائی بتاؤ مجھے ان چیزوں کے نام، ان کنتم اگر تم سچے ہو کہ ہم سے علم والی کوئی مخلوق اللہ کی طرف سے پیدا نہیں ہوگی، یہ جو تمہاری سوچ ہے اس میں تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ یہاں آیت نمبر 31 مکمل ہوتی ہے، ان کنتم صادقین اے فرشتوں اگر تم سچے ہو۔ اب فرشتے جواب دیتے ہیں، قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت الحلیم الحکیم۔ فرشتے کہنے لگے سبحانکا تیری ذات پاک ہے، سبحان کا معنی پاک ہونا، سبحانکا تیری ذات پاک ہے، لا علم نہیں ہے علم نہیں ہے جانکاری، لنا ہمیں، الا ما مگر جو، علمتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، یا اللہ جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے اسی چیز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ انک انت العلیم الحکیم بے شک تو علم والا حکمت والا ہے، تیری یہ حکمت ہے کہ وہ چیزوں کا نام اور ان کا علم تو نے انسان کو عطا فرمایا ہے۔ آگے آیت نمبر 33 اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے ان ناموں کے بتانے کا۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے فرمایا، قال اللہ نے کہا، یا آدم اے آدم، انبئهم بتلا ان فرشتوں کو، انبئ ہوتا ہے خبردار کرنا، بتلانا، خبر دینا، ہم ان فرشتوں کو، باسمائهم ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم، تو جب، فلما پس جب، تو جب، انبأ بتلا دیا ہم ان فرشتوں کو، باسمائهم ان چیزوں کے نام حضرت آدم علیہ السلام نے بتلا دیے، قال فرمایا اللہ نے، الم اقل لکم کیا نہیں کہا تھا میں نے تم سے، الم کیا نہیں، اقل قال یقول کا معنی ہوتا ہے کہنا، اقل کہا تھا میں نے، لکم تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اور چیزیں، واعلم اور جانتا ہوں، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، میں اللہ اس کو جانتا ہوں۔ آگے آیت نمبر 34 میں حکم ہوتا ہے سجدہ کرنے کا۔ اب یہ جو 3-4 آیتیں ہم نے پڑھی ساری سب تفصیل میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی کہ اللہ نے انسان کو جو عظمت دی اس کے علم کی وجہ سے۔ اب وہ کیا نام تھے، کیا چیزیں تھیں، دیکھیں روایات میں آتا ہے کہ وہ چیزیں جو دنیا میں استعمال ہونے والی ہیں وہ تھیں، جیسے کہ جس آپ دیکھ رہے ہیں کھانے پینے کی چیزیں، جو برتن ہیں وہ تھے، سواری ہو وہ ہے، یعنی جو چیزیں دنیا میں استعمال ہوتی ہیں۔ اب چونکہ فرشتوں کو نہ کھانے پینے کی کوئی پتہ تھا کیونکہ وہ بھوک سے پاک ہیں، تھکاوٹ سے پاک ہیں، سفر کرنے سے پاک ہیں، تو ان کا علم نہیں تھا ان چیزوں کا۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ انسان تھے، اللہ نے ان کے اندر وہ چیزیں رکھی تھی، بھوک کا ہونا اور اس طرح سے حسرت کا ہونا، غم کا ہونا، خوشی کا ہونا، سفر کا ہونا، تھکاوٹ کا ہونا، تو اللہ نے وہ چیزیں جو تھیں ان کے نام سکھلائے حضرت آدم علیہ السلام کو، تو حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے اور اس کو کہ یہ چیزیں کیا ہیں، ان کے کیا نام ہے اور یہ کس فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ فرشتوں کو بھی وہ چیزیں ظاہر کی گئیں، سامنے لائی گئیں، لیکن وہ اس کو پہچان نہیں سکے کیونکہ وہ ان کی فطرت میں نہیں تھا، وہ نورانی مخلوق تھے، ان کو کبھی نہ استعمال کر سکتے تھے، نہ ہی اس کو سمجھ سکتے تھے کہ یہ بھوک ہوتی کیا ہے، یہ شہوت ہوتی کیا ہے، یہ لالچ ہوتی کیا ہے، یہ نافرمانی ہوتی کیا ہے، یہ جھگڑا فساد ہوتا کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے، اس لیے ان کے نام نہیں بتا سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش ہی ایسی کی تھی، وہ سمجھ گیا اس بات کو، اور آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام اس کا استعمال بتا دیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتوں پر امتیاز ہوا انسان کا کہ یہ انسان جو ہے زمین میں جا کر میرا نائب بنے گا، خلیفہ بنے گا. اور وجہ کیا ہے کہ اس کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، اس علم کو اللہ نے یہاں واضح کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا اور یہ شیطان کا یہ قصہ آگے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آتا ہے اس صورت کے علاوہ اگلی صورتوں میں پورے قرآن مجید میں، یہاں ایک اجمالی طور بیان ہے. اب آگے آیت نمبر 34 دیکھیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. آیت نمبر 34 میں حکم ہے سجدے کا. جب مرتبہ انسان کا یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ نے واضح کر دیا علم کے حساب سے، تو اللہ نے حکم دیا وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا، قال یقولو کا معنی ہوتا ہے کہنا، یہاں قلنا ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں سے، اسجدو سجدہ کرو، ملائیں گے تو للملائکت اسجدو سجدہ کرو، لی آدم حضرت آدم کو، فسجدو فا کا معنی پس، سجدو سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس مگر ابلیس نے، مگر ابلیس یعنی ابلیس نے نہیں کیا، استثناء آ گیا، سب سجدے میں اس سے جدا رہا کون؟ ابلیس. ابا کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا، انکار کرنا، اس نے انکار کیا. واستکبر وجہ اللہ نے بتائی کیا تھی؟ تکبر. واستکبر اور اس نے تکبر کیا. وکان اور ہو گیا، من الکافرین کفار میں سے، انکار کرنے والوں میں سے، کفر کرنے والوں میں سے. یہاں ذکر آتا ہے ابلیس یعنی شیطان کا. اللہ نے اس وقت حکم دیا فرشتوں کو، فرشتے سب کے سب فرشتے تھے، ان میں صرف جنوں میں سے ایک تھا ابلیس وہاں موجود. اس کو جو عظمت اور عزت عطا ہوئی اس کی فرما برداری اور عبادت کی وجہ سے. اس نے جو اللہ کی فرما برداری کی کئی سال اور عبادت، تو اللہ نے اس کو ایک مقام عطا کیا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا. بہت ساری ذمہ داری اس کو اللہ نے عطا کی. جن ہے لیکن مرتبہ بڑا ملا، کیوں؟ اس نے عبادت کی تھی اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا. اب چونکہ وہاں جو حکم ہوا سب کو حکم ہوا للملائکہ یعنی سارے فرشتوں کو، تو ان میں جن بھی موجود تھا جو کہ جنس کے اعتبار سے فرشتوں سے کم تھا، پیدائش کے اعتبار سے، یعنی جن کی ایک جو تخلیق ہے وہ فرشتوں سے کم ہے، وہ نورانی مخلوق تھے، لیکن جن آگ سے پیدا کیا گیا، لیکن مرتبہ ملا عبادت کی وجہ سے. اب جب نورانی مخلوق فرشتے ان کو حکم ہو رہا ہے تو اس کو بھی حکم تھا کہ سب کے سب جو بھی ہو سجدہ کرو. تو اس میں جو ہے سب نے سجدہ کیا فرشتوں نے، الا ابلیس، ابلیس ٹھہرا رہا، اس نے نہیں کیا. تو اللہ نے یہاں بتا دیا اس نے انکار کیا سجدے سے اور تکبر کیا اور کفار میں سے ہو گیا. تو وہ طاؤس الملائکہ تھا، بڑا علم تھا اس کو، لیکن علم کا ہونا اور ایک طرح سے دل میں اس اللہ سے محبت ہونا، عاجزی کا ہونا الگ چیز ہے. اس نے جو ہے علم تو بڑا تھا، اس کو مرتبہ تھا، لیکن نہیں مانا تو اللہ نے اس کو نہ ماننے والوں میں شمار کر دیا، کفار میں. یہاں اس کی یہی تفصیل آتی ہے تھوڑی سی. آگے جو صورتیں ہیں ان میں بڑی تفصیل آتی ہے شیطان کی، تو یہاں ہم اس کو یہیں تک پڑھیں گے، آیت نمبر 34. آگے جو ہے آیت نمبر 35 میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو. آیت نمبر 35 دیکھیں. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا. اور ہم نے کہا اے آدم ٹھہر تو، اسکن کا معنی ہوتا ہے سکونت اختیار کرنا، ٹھہرنا، ٹھہر تو اور تیری بیوی، وَزَوْجُكَ اور تیری بیوی سے مراد حضرت اما حوا، الجنت جنت میں ٹھہرو، وَكُلَا کھاؤ تم دونوں، کل کا معنی کھا تو، کلا کا معنی تم دونوں کھاؤ، منہا یہاں سے یعنی جنت سے، رغدن بے روک ٹوک، رغدن یعنی کھلا کھانا کہ ایسا ہو جو ختم بھی نہ ہوتا ہو، کوئی روکتا بھی نہ ہو. حیث شئتما یہاں سے کھاؤ بے روک ٹوک، جہاں سے تم چاہو، جہاں سے تمہارا جی چاہے جتنا چاہے کھا سکتے ہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا جہاں سے جتنا چاہو کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا اور تم دونوں قریب مت جانا،
ہادہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، یعنی اگر قریب جاؤ گے کھاؤ گے تو ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے۔ آگے آیت نمبر 36 ہے۔ آیت نمبر 35 میں جو ہم نے پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت اما حوا کو حکم دیا کہ ٹھہرو جنت میں اور تم کھاؤ پیو۔ خاص درخت تھا جس سے قریب جانے سے منع فرمایا۔ وہ درخت کس چیز کا تھا اس کی کوئی صراحت نہیں ہے قرآن مجید میں۔ جس چیز کو اللہ نے واضح نہیں کیا تو امت کو اس کے پیچھے لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، جتنا اللہ نے بیان کیا ہے اسی پر ایمان لانا ہے۔ تو وہ کوئی خاص درخت تھا، ایک درخت نہیں بلکہ اس کی جنس تھی، جیسے ایک درخت ہو اور وہ کئی باغات ہوں اس کے، تو اسی طرح کا جو درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، 1 2 3 جتنے بھی ہیں، یعنی یہ پھل آپ نے نہیں کھانا۔ قریب جانے سے منع کیا، کیوں؟ اگر انسان قریب جاتا ہے تو پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے گناہ میں، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے قریب مت جانا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا کہ شیطان نے ان کو پھسلایا، جو ہے وسوسہ ڈالا۔ وہیں تھا شیطان، ابھی زمین پر اللہ نے نہیں بھیجا تھا، وہیں اوپر ہی موجود تھا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ۔ فَأَزَلَّ، فا کا معنی پس، ازل یعنی ورغلانا، ہما ورغلایا ان دونوں کو، ہما یعنی حضرت آدم اما حوا دونوں، ہما الشیطان شیطان نے، انہا اس سے یعنی جنت سے، اس درخت سے پھسلایا جس کو اللہ نے منع کیا تھا۔ اس درخت کے بارے میں شیطان نے ان کو وسوسے دلائے اور پھسلایا۔ فَأَخْرَجَهُمَا پس نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے، کانا جس میں تھے، فی وہ دونوں جس مزے میں تھے، جس جنت میں تھے، اس سے نکلوا دیا شیطان نے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اور ہم نے کہا تم سب اتر جاؤ، اہبتو یعنی اب جاؤ یہاں سے، جنت سے حضرت آدم علیہ السلام، اما حوا، شیطان، سب کو حکم ہوا جاؤ، اترو نیچے، اترو یعنی آسمان کی طرف تھے، اوپر تھے جنت کی طرف، تو نیچے جانا ہے زمین کی طرف۔ کیا ہوگا جب تم اترو گے؟ بعضکم لبعض تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی شیطان تمہارا دشمن ہوگا انسانوں کا۔ یہاں پھر یہ مطلب ہے کہ تمہاری اولاد آپس میں لڑائی کرے گی۔ یہ جنت تو ایسی جگہ تھی سکون کی، یہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، لیکن دنیا میں لڑائی جھگڑا ہوگا اور آپس میں تم لڑو گے، عداوتیں ہوں گی، نفرتیں ہوں گی۔ اللہ نے پہلے بتا دیا اس بات کو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، یعنی جس طرح جنت مزے کی چیز ہے اس طرح وہ دنیا نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں وہاں کمانا پڑے گا، کھانا پڑے گا اور لڑائیاں ہوں گی۔ اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ تم وہاں ہمیشہ بھی نہیں ٹھہرو گے، اس دنیا میں جو نیچے جا رہے ہو تمہارے لیے زمین میں مستقر و متاع یعنی فائدہ اٹھانا، کھانا پینا اور رہنا، الی حین ایک وقت تک ہے، پھر تمہیں وہاں سے بھی جانا ہے دنیا سے۔ یہ رکوع ہمیں پورا کرنا ہے، باقی مختصر 2-3 آیات رہ گئی ہیں تاکہ یہ بات مکمل ہو۔ آیت نمبر 36 مکمل ہوئی، آیت نمبر 37 ہے۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام اما حوا ابھی نیچے نہیں آئے تھے زمین پر، تو یہ جب حکم ہوا اللہ کی طرف سے ایک سخت غصے کا، تو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں بہت ہی ندامت، شرمندگی تھی کہ انہوں نے جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ شیطان کے اس وسوسے میں آ گئے کہ یہ جو اللہ نے منع کیا اس درخت کے قریب مت جانا، تو اسی جنس کا دوسرا درخت تھا تو اس کو کھا لیا۔ اور تو اس میں اس کی تفصیل آگے بھی آتی ہے اگلی صورتوں میں۔ تو ان کے دل میں ایک خیال تھا کس طرح اللہ سے توبہ کی جائے، کوئی الفاظ نہیں مل رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وہ الفاظ پیدا کر دیے، وہ دعا پیدا کر دی جس سے انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، دعا کے جو کلمات تھے، فتاب علیہ پس توبہ کی، یعنی اس سے ذریعے توبہ کی تو اللہ اس پر متوجہ ہوا، توبہ قبول کی۔ انہ هو التواب الرحیم بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔
وہ آگے قرآن مجید میں آتے ہیں الفاظ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا، رحم نہیں کرے گا تو ہے لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، اللہ نے قبول کی۔ پھر حکم وہ ختم نہیں ہوا دنیا میں جانے کا، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہاری توبہ قبول ہے، لیکن ابھی تمہیں اب زمین پر جانا پڑے گا۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب اللہ نے سب کو حکم دیا جاؤ، ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سارے کے سارے، ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، منہا یہاں سے، یہ جنت کا جو عرش ہے، جنت ہے، اوپر کی جو جگہ ہے، یہاں سے آسمان سے اتر کر نیچے چلے جاؤ، جمیعا سب کے سب، شیطان بھی چلا جائے، حضرت آدم علیہ السلام، اما ہوا، سب کو جانا ہے۔ پھر اللہ نے ایک ضابطہ بیان کیا، ایک ہدایت دی کہ زمین پر جا رہے ہو تمہیں کیا کرنا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، زمین پر جاؤ، پھر اگر فَإِمَّا پس اگر يَأْتِيَنَّكُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن پس جو شخص، تابع اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا خوف علیہم تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ حکم دیا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے کے ساتھ کہ اب تمہاری اولاد میں سے جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں، یعنی انبیاء آئیں گے ہدایت کا راستہ لے کر، ان کی پیروی کرنی ہے۔ آگے نافرمانوں کا بتا دیا جو نہیں مانے گا، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہ جہنمی ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری طرف سے انبیاء آئیں گے، پیغمبر آئیں گے راستہ لے کر ہدایت کا، جو مانے گا اس پر کوئی خوف غم نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ دنیا میں تمہیں تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، جسے ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ نے فرمایا جاؤ زمین پر، وہاں ہمیشہ نہیں رہنا، ایک وقت تک رہنا ہے۔ تو جو نہیں مانے گا، کفر کرے گا، جھٹلائے گا ہماری آیت کو، تو وہ پھر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 39 تک یہ سارا قصہ اس رکوع میں ہم نے پڑھا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو گئی لیکن بات الحمدللہ مکمل ہوئی۔ آج کے اس سبق کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔